نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في قرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه ألف مرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه وصحبه وبارك وسلم أما بعد درشی پڑھنا الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے یہاں جمع کیا ہے اللہ پاک اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور اپنے مقصد حیات کو ہم سمجھیں کہ کیا ہمارا اس دنیا میں مقصد ہے، کس طرح لوگ چھوڑ کے اس دنیا کو جا رہے ہیں، ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ اللہ پاک اس حقیقت کو ہمارے دل میں اتار دے اور اپنا خوف پیدا فرمائے اور آخرت کی تیاری نصیب فرمائے۔ میرا کوئی تقریر کرنا یا کوئی مجمع لگانا مقصد بالکل نہیں ہے، بلکہ کچھ اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں اور کچھ ایسی باتیں جو آپ کی اصلاح ہو جائے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک اس حقیقت کو ہم تک اتار دے۔ حقیقت سمجھو، یہ فسانہ نہیں ہے۔ حقیقت سمجھو، یہ فسانہ نہیں ہے۔ درد کی آئیں ہیں، یہ کوئی کہانی نہیں ہے۔ تو یہ اس عاجز کا شعر ہے۔ یہ باتیں جو ہیں حقیقت میں مبنی ہیں، یہ کچھ فسانہ، یہ کہانی نہیں ہے کہ آدمی اس کو پیش کر رہے۔ آج ہم زندگی پہ اور دنیا پہ نظر ڈالیں تو دنیا میں جو مقصد ہے اس میں تو کوئی فرق نہیں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنی انبیاء علیہ السلام تشریف لائے مقصد ایک ہی تھا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ مقصد کیا تھا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنا۔ یہ مقصد تو وہی ہے، وہی رہے گا، نہ اس میں تبدیلی آئے گی۔ لیکن دنیا میں بہت تبدیلی آ جاتی ہیں، دنیا بدلتی رہتی ہے، یہی خطرناک چیز ہے۔ معیار زندگی، اسٹینڈرڈ آف لائف جو انسان کی وہ بدلتی رہتی ہے۔ اگر ہم آج جس دنیا کے اندر موجود ہیں، اس دنیا کو کمپیئر کریں اس زندگی سے جو صحابہ کرام کی زندگی تھی، تو آپ دیکھنے کتنا فرق نظر آئے گا۔ آج کا جو ہمارا معیار زندگی ہے وہ ایک ہی چیز پر مبنی ہے، ایک ہی چیز کے گرد گھومتا ہے، اور وہ ہے حب دنیا، عزت، رتبے، مال، شہرت، اونچا ہونا، رتبے بڑھن ہو جانا،
اس کی صحیح اور اسی کوشش میں انسان بغیر کسی مقصد کے لگا ہوا ہے کہ عزت حاصل ہو جائے، پیچھے کسی طرح حاصل ہو جائے۔ اس کا سہارا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی، بڑا عزت دار ہوگا، اور یہ اسٹینڈرڈ لوگوں کا یہی، ہم اسی کو عزت دار سمجھتے ہیں۔ کوئی غریب کبھی عزت دار نہیں ہو سکتا ہماری نظر میں۔ مال، دولت، شہرت، رتبے، بعض تو لیتے ہی اس لیے ہے کہ میں یہ کروں تو شاید اور میری عزت ہو، لوگ میرے پیچھے ہوں، میرے ساتھ چلیں۔ ہر فیلڈ میں ہے۔ دیکھیں جس میں بھی یہ دنیا صرف پیسے سے میں نہیں ہے، بلکہ دنیا ہر چیز میں، علم میں بھی دنیا ہے۔ اگر دنیا کا مقصد علم میں بن جائے وہ بھی دنیا ہے، تصوف میں بن جائے وہ بھی دنیا ہے۔ تو وہ چیز جو ایک انسان کا مقصد بن گئی ہے کہ بھائی اس چیز سے مجھے ہو، اس رتبے سے، اس ڈگری سے، اس تعلیم سے، اس معاملے سے، اس ملک سے میری عزت بڑھے گی، پیسے آئیں گے، یہ ہمارا ماننے والی بات ہے، یہ ہماری عزت کا ایک معیار ہے اس دنیا کے اندر۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی عظیم پیارے صحابی تھے نبی پاک کی، جن کی نصائح اور نصیحتیں بے انتہا مشہور ہیں احادیث کے اندر۔ تو اس میں سے ایک حدیث اللہ کے نبی نے فرمائی، معاذ دنیا کے مزے میں نہ پڑ جانا، اللہ کے بندے جو ہیں وہ دنیا میں مزے کرنے والے نہیں ہوتے۔ یہ حدیث ہے، کتنا بڑا سٹینڈرڈ دی ہے۔ اچھا، مبشروں و نذیرا، آپ جو نصیحت، یہ موضوع ہے سرکار، وہ مسجد جو آپ نصیحت فرما رہے ہیں وہ قیامت تک کے لیے وہی رنگ رکھتی ہے مسجد، وہی حدیث دیکھ رہے ہیں، فٹ آتی ہے اس زمانے کے اندر۔ وہاں اس وقت کیا دنیا ہوگی، لیکن اس وقت دنیا، تو آج کی دنیا میں آپ دیکھیں کتنی زبردست معیار دیا ہے کہ دنیا کی مزے مت پڑنا، کیونکہ اللہ کے بندے جو ہیں، اللہ کے پیارے لوگ جو ہیں، وہ دنیا کے مزوں میں نہیں پڑتے ہیں، ان کا تعلق نہیں ہوتا ہے اس سے۔ ہم سے کہیں ہمارا کیا تعلق ہے، تو اللہ کے بندے کیسے بنیں گے؟ اگر کر دیا نا اللہ کے نبی نے، ایک بالکل یہ ہمارا معیار ہے زندگی کا، کیسے بچ سکتے ہیں دنیا سے؟ حسن رضی اللہ تعالیٰ نے کی حدیث ہے، صاحب الدنیا لا یسلم من الذنوب، مشکات، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ جو دنیا دار ہوتا ہے نا آدمی، مال کماؤ، پیسے کماؤ، کبھی تصور بھی نہ کرے، جس کا نبی نے فرما دیا تصور بھی نہ کرے آدمی، لا یسلم من الذنوب، کہ وہ گناہ سے بچ ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا تھا بچ جائے گناہ سے۔ یہ دو مزاج چیزیں ہیں، اس کا حال خراب ہوگا کہیں نہ کہیں سے۔ دنیا جس کو کھینچتی ہوتی ہے، دنیا آخرت کے گناہ کی طرف، دو مزاج چیزیں۔ حاصل ہی ہوا کہ اس چیز میں تو انسان کی عزت ہی نہیں ہے۔ ایک طرف میں یہی معمولات اور یہ حقیقتیں ہمیں سوچنی چاہیے، آخرت کے لیے ایک فکر کرنی چاہیے، انہی تفکرات کو سوچنا چاہیے۔ صرف عبادت کر لینا کافی نہیں ہے، جو عبادت کر رہے ہیں وہ اسٹینڈرڈ تو دیکھیں اس کی عبادت کیا ہے۔ یہ فلسفہ غلط ہے، بالکل یہ طریقہ غلط ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ بس لگے رہو بات میں، لگے رہو، یہ کوئی طریقہ ہے؟ مذہب دین ایک بہت بڑی چیز ہے، ایک کنسیپٹ ہے، حیات ہے، ایک کلچر ہے۔ صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھنے کا نام، روزہ رکھنے کا نام دین ہو گیا، یہ تو بالکل شارٹ سے بھی شارٹ کٹ ہے مارا ہے ہم نے، اس کو کوئی تعلق نہیں اس چیز سے۔ ہاں تو اس کا معیار اس میں نہیں ہے، ان چیزوں میں جو ہم تلاش کرتے ہیں، اس کا معیار کسی اور چیز میں اللہ پاک نے رکھا ہے۔ وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ ساری عبادات کی روح ہے وہ۔
جس کا ہمیں خیال نہیں ہے، تصور نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ برکت. بڑا عجیب سا نام لگے گا ہمیں. ہر چیز کی قیمت وقت کسی فیلڈ میں لیں دنیا کی، آپ عبادت سے لے کے دنیا سے لے کے ہر چیز میں آخرت کی کسی عمل میں لے لیں. اس کی ویلیو کب بنتی ہے؟ جس میں برکت ہو، بلیسنگ اللہ کی طرف سے. تعداد ہی نہیں ہے، تعداد کا تعلق نہیں ہے. صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں، ایک کھجور میں بڑی برکت تھی، پیٹ بھر جاتا تھا ان کا. بڑھتا تھا نہیں بڑھتا تھا. زمین پہ سونے میں اتنی برکت تھی، ان کو نیندیں پوری ہو جاتی تھی. ایک ازار پہننے میں کتنی برکت تھی کہ الحمدللہ کسی لباس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، خواہش نہیں ہوتی تھی ان چیزوں کی. تو یہ تو کہ مثال قائم ہوئی نا ہمارے سامنے. آج کیوں نہیں ہمیں یہ سمجھ آتا؟ ہم نے اس کو حاصل کرتے ہیں. اب ایک طرف سے سائٹ ختم کر کے ہم نے معیار ہمارا کیا ہونا چاہیے کہ برکت کو تلاش کریں. مال دولت کے ساتھ نہیں ہے، کس کے ساتھ ہے؟ برکت کے ساتھ. وہ تو اللہ نے لاکھ کر دی ہے. جتنی مالداروں کی آپ دیکھیں کہانی ہیں، سٹوری ہیں، ابھی بھی ہیں، باہر بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں. کتنی دیر ایک ایسا ہے جیسے سمندر پہ کہ بلبلا اٹھتا ہے نا اور وہ پھٹ جاتا ہے تھوڑی دیر کے بعد. یہ حال ہے. قارون کی کتنے خزانے تھے، کتنے اونٹ چلتے تھے، کتنی چابیاں تھیں، کہاں گیا ختم. فرعون کیا تھا، نمرود کیا تھا. اللہ نے مثالیں قائم کی. کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ دولت والا زندہ رہا ہو اپنی دولتوں کے ساتھ، مال والا چلا ہو. اور اتنی خطرناک چیز ہے کہ جو دنیا کے پیچھے لگتا ہے دنیا کی بات وہ بچ ہی نہیں سکتا گناہ سے. کتنی الگ چیز ہو گئی آپ دیکھیں. عبادت بھی اور گناہ بھی. یہ کیا ہوئی عبادت؟ جو دنیا دار ہے، دنیا کمانے میں لگا ہے، اس کا معیار دنیا ہے. اس کی عبادت دنیا کے لیے ہے، اس کا چلنا دنیا کے لیے ہے، اس کا تزکیہ دنیا کے لیے ہے. ہر چیز کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے اس کا کیا ہے؟ دنیا. آج بھی لوگ ایک شیخ سے دوسرے شیخ کے پاس چلے جاتے ہیں. کیوں؟ دنیا. آپ سوچیں ایک شیخ جس کے پاس سب کچھ موجود ہے اور پورا فیض پہنچ رہا ہے، الحمدللہ بس سے پہنچ رہا ہے، لیکن خلافت نہیں ہے، دوسرے شیخ کے پاس چلے گئی، اجازت مل گئی. کوئی فیڈ بچے ہی نہیں ہے دنیا کے لالچ سے. یہاں تو خلافت مل رہی ہے، یہاں تو اتنا عرصہ ہو گیا کچھ نہیں ہو رہا. تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہم کیوں گئے ہیں، ہم نے کیوں کسی کی خاطر بیعت کی ہے. حالانکہ قرآن نے بتایا سب چیز. کامل شیخ توبہ کرنے سے پہلے بتاتا ہے بھی یہ مقصد، صحیح بات بتاتا ہے. تیرے آنے کا مقصد یہ ہے، کلمات وہ پڑھاتا ہے. لیکن کیونکہ نفس اور شیطان ایسا ہے، اس کے دماغ میں گھسا ہوا کہ وہ دنیا سے اس کو رغبت دیتا ہے. ہوش سنبھالیں ہم لوگ. یعنی سمندر کے پاس جانے کے بعد بھی انسان پیاسا رہ جاتا ہے. کیا حال ہوگا آخر تم؟ یہ لالچی دنیا. برکت جو ہے وہ سب چیز ہے. تو بجائے ہم یہاں دنیا کے پیچھے پڑیں، مال دولت کے پیچھے پڑیں. عزت چاہیے ہمیں، احترام چاہیے ہمیں، لیکن دنیا کا نہیں. ایسے عزت جو آخرت کے اندر اللہ بلند کرے انسان. عزت وہ ہے، عزت یہ نہیں ہے. ساری عزت دار ہوتے جب دیکھ رہے ہیں آپ آج کل گورنمنٹ میں جو کام چل رہا ہے، لوگ جو عزت دار لوگ ہیں آج بیٹھے ہوتے ہیں گدی میں، سو دھکا دے کے جیل میں پھینک دیتے ہیں. جیل میں پڑے ہوتے ہیں. رحمی عزت ہے. لیکن اللہ والوں کے کوڑے بھی پڑتے ہیں نا اللہ کے راستے میں، تب بھی وہ قیامت تک عزت دار رہتے ہیں. جیلے میں جائیں عزت ہی بڑھتی ہے ان کی.
جن ہو جائے تو عزت بڑھتی ہے ان کی. وہ لوگ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ عزت کرے شخص کی. اللہ کا وعدہ ہے. تو کتنی غلط لائن پہ ہم جا رہے ہیں. تزکیے کا مقصد سمجھیں. کسی دنیا کمانا نہیں ہے. کیا ہے؟ لا کرنا ہے اس کو دنیا کو. اس کے مزید لٹنا نہیں ہے. کوئی رغبت ہمیں دنیا سے نہیں ہونی چاہیے. کس کی تلاش ہو؟ برکت کی. برکت مل جائے, زندگی میں برکت آ جائے. منبع برکت کیا ہے؟ اب یہ دیکھیں, فاؤنڈیشنز آف برکت. Where can we get it? The place which is عبادت. اتنی بڑی چیز اللہ چھپا کے رکھیں گے کہ پورا انحصار جس کا بندے کا دین پر ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کے قرب پر ہے, جنت کے فیصلے, دوزخ کے فیصلے, ساری اس برکت پر رکھیں اللہ پاک نے. ہر وہ عبادت, ہر وہ چیز اللہ دیکھے گا جس میں برکت ہوگی. اللہ برکت کا اہتمام اللہ نے کیا کیا؟ بڑا زبردست اہتمام کیا اللہ تعالیٰ نے برکت. 1447 years before, 1400 سال پہلے ساری دنیا کے اندر اللہ کی برکت کا ظہور پیدا ہوا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کون کہہ رہے؟ قرآن کہہ رہے ہیں, اللہ کہہ رہے ہیں. وما ارسلناک رحمۃ للعالمین, کہ ساری ایک جہان کے لیے پوری جہانوں کے اندر جو برکت ملے گی تو اس سے ملے گی. وما ارسلناک رحمۃ للعالمین. آپ کی تشریف آوری اس دنیا کے اندر جو ہوئی وہ کیا چیز لے کر آئی؟ برکتیں لے کر آئی. ساری دنیا کو رنگ دیا قیامت تک برکتوں سے. عام کر دی اللہ کے نبی نے آنے کے بعد برکت. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. انما خلق النور, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا, پھر اس نور سے ساری دنیا کی پوری کائنات کو بنایا. جب تک آپ کا نور نہیں تھا, نہ عرش تھا, نہ فرش تھا, نہ کرسی تھی, نہ یہ تھا, ملائک تھے, نہ فرشتے تھے, نہ جنت تھی, نہ دوزخ تھی, کچھ بھی نہیں تھا دنیا کے. نور کا ظہور ہوا پھر 1447 میں. سب سے آخر میں پہلے تمام تیاریاں کی گئی ان کے آنے کی, اعلان کیے گئے. کبھی ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں, کبھی نوح علیہ السلام کر رہے ہیں, کبھی ہر نبی ایک طریقے سے پیغام لے کر آئے کہ آنے والا ہے, اثر تو آنے والی چیز ہے بھی, اس کے لیے کائنات بنائی. جو وجود کائنات تھی وہ ہم نہیں ہیں, اصل تو چیز آنے والی ہے. جیسے آپ دیکھتے ہیں کبھی کوئی تقریریں وغیرہ ہوتی ہیں نا, تو سب سے آخر میں جو آدمی آتا ہے وہ امپورٹنٹ آدمی تو سب سے زیادہ ایسے ہے نا. پہلے چھوٹے چھوٹے مولانا آئیں گے, چھوٹے آئیں گے, پھر اینڈ کے اندر آتے ہیں سب سے بڑے جو مولانا صاحب کو تقریر کرنے کے لیے, کیونکہ اب یہ اسپیشل آدمی, اب یہ بڑا آدمی جو باتیں کرے گا, ہے نا. تو اللہ نے بھی تمام انبیاء کو بھیجے, زبردست انبیاء ہے, لیکن پیغام ان کا ایک ہی تھا. کسی نے کسی سے دیا, کسی نے احمد کے نام سے دیا, کسی نے کسی دیا. اظہار یہ تھا کہ ابھی آنے والی ہے کوئی چیز, ابھی برکتوں کا ہونے والا ہے. آپ سوچیں ذرا, جبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجے کی امت جو ہے وہ یہ ہے جو بیٹھے ہیں ہم لوگ. اخرجوں, کیوں, کس لیے اعلیٰ ہو گیا؟ اس لیے کہ نسبت ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ہمارا کمال تو یہ ہے, ہم ابراہیمی بھی ہیں, موسی بھی ہیں, نوحی بھی ہیں, عیسی بھی ہیں, سب کچھ ہمارے اندر ہے. ہم تورات بھی جانتے ہیں, انجیل بھی جانتے ہیں. ایسی امت پیدا کی, ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب حضرت عیسیٰ کو نہ مانے, حضرت موسیٰ کو نہ مانے.
تمام کے رنگ چڑھائے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں کیا پتہ فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سمجھاری برکت کیسی برکت تھی؟ تو ظاہر ہوگی، پیدائش میں ظاہر ہوگی. آپ کو حدیث موجود ہے، تو پیدائش سے شروع ہو گئی تھی برکت. آپ کسی امیر کے گھر پیدا نہیں کیا، کسی بڑے اعزاز کے ساتھ پیدا نہیں کیا، کیوں یہ بتایا گیا کہ برکتوں کے لیے چیز تو فعل نہیں ہے. برکتوں کے لیے پیسے دولت چیز نہیں. کسی امیر کے گھر نہیں پیدا کیا، کسی فرعون کے گھر نہیں پیدا کیا، کسی بہت مالدار کے گھر پیدا نہیں کیا. نہیں کہاں کیا؟ یتیم، باپ بھی نہیں، سہارا بھی کوئی نہیں. سبحان اللہ. آمنہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں حمل سے تھی، نبی اقسم شکم میں تھی، تو ظاہر جب عورت حملہ ہوتی ہے تو ایک وزن ہوتا ہے، ایک تکلیف ہوتی ہے. کہتی مجھے تو آخر لمحے تک پتہ ہی نہیں تھا کہ میں حاملہ ہوں. اور اس حمل کا یہ برکتیں تھیں، ایسی برکتیں تھیں کہ جس جگہ سے میں گزرتی تھی میں تعجب کرتی تھی کہ مجھے سلاموں کی دعائیں آتی تھیں، آوازیں آتی تھیں. پتھروں سے، شجر سے، حجر سے ایک عجیب کیفیات ہوتی تھی نورانی. نہیں ہے برکت. اور جب ولادت ہوئی آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم، شفا دائی تھیں، عبد بن عوف کی والدہ تھی. بعد میں ان کی بیٹی بھی وہی مسلمان ہو گئے، ایمان لائے. دائی ہوتی ہیں جو بچوں کو پیدا کرتے، پتہ نہیں کتنے بچوں کو انہوں نے پیدا کیا ہوگا. تو اسی انداز سے وہ چلے گئے سامنا کہ ولادت کے لیے. کہتے ہیں کہ یہ تو عجیب چیز میں دیکھ رہی ہوں، کیا رہا ہے؟ یہ کون سا بچہ ہے؟ کیسے آ رہا ہے؟ جیسے آپ تشریف لائے تو حیران پریشان، پاک صاف، کوئی گندی نہیں، نور. جیسے آپ تشریف لائے تو عجیب چیز یہ ہوئی کہ پوری دنیا کے اندر نور پھیلنا شروع ہو گیا. شام تک ہمیں نظر آنے لگے محلات وہاں سے ان کے نور سے، اور خوشبو کی انتہا تھی ہر طرف. آپ کی ولادت ہو رہی ہے. یہ برکت بتا رہا ہوں آپ کو. یہ برکت آئے گی کہاں سے؟ اتنے خوش ہماری یہ امت، میں اور آپ ہیں، اندازہ لگائیں ہمارے کام دیکھیں. آج اسی نبی سے ہم دور ہیں اور برکتیں تلاش کرتے ہیں نمازوں میں، روزوں میں، حجوں میں، زکاتوں میں. افسوس، یعنی کس قدر انسان کے دماغ کو ختم کر دیا. صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارا کنیکشن اس سے تھا. میں جیسے ہی آپ کی پیدائش ہوئی ایسے آپ سیدھے لیٹے ہوئے تھے، ایسے جھکے، آپ سجدے میں چلے گئے، باقاعدہ پورا سجدہ کیا آپ اللہ کی طرف سے. وہ دیکھ رہے ہیں. کیونکہ پیغام ہی دے دیا آپ نے پیدائش پر کہ سوائے بندگی کے اور کچھ بھی نہیں اللہ تعالیٰ کی. آپ کیا آئے زمانے میں بہاریں آئی، مرحبا مرحبا احمد کی صدائیں آئیں. مٹ گئے سارے زمانے سے نقوش باطل، رحمتیں پھیل گئیں. سبحان اللہ، رحمتیں پھیل گئیں، ایسی گھٹائیں آئیں. دیکھا آپ نے؟ اچھے شعر ہے. یہ آپ کی شان ہے. آئے آج امت کو دیکھیں، مجھے دیکھیں، آپ کو دیکھیں. عید میلاد النبی ہم نے منانی ہے بس. دیکھیں اب سناری میری باتیں آپ کو. کیا کیا تماشے لگ رہے ہیں، کس ہتھرچے پہ شیطان انسان کو بہکا دیتا ہے. ساری مخالفت کر کے آپ سے عید میلاد النبی منی جا رہی ہے کہ آپ پیدا ہوئی، خوشی ہوئی کی جائے. کس کس کو خوشی کر رہے ہیں بھیا؟ خوشی تو یہ تھی جو کی گئی زمانے کے اندر اللہ نے کر کے دکھائی، اس کو خوشی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ محسوس ہو رہا تھا کہ پورے گھر کے اندر
فرشتوں کا نزول ہو گیا، بھر گئی رحمت سے زمین آسمان، آپ کی ذات کے لیے آسمانوں سے فرشتے اترنا استقبال کے لیے. یہ تو بہت بڑی حدیث ہے، میں آپ کو سناؤں، سنتے رہتے ہیں. دستور تھا عرب میں، اس بچے کو لے جاتے تھے دودھ پلانے کے لیے، دائیوں کو تلاش کرتے تھے. تو عورتیں آتی تھیں، گاؤں سے آتی دیہاتی عورتیں، کہ وہاں زبان تھی، فصاحت زبان، خوبصورت زبان سیکھنے کے لیے بچے کو وہاں بھیج دیتے تھے. بڑے بڑے لوگ، میرے لوگ جو تھے، تو دائیں آنے شروع لینے کے لیے بچوں کو. سیزن تھا بچوں کا. ایک اور بات بھی اس میں کہ اس سال، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس پورے سال میں ساری عورتوں کو اللہ نے بچے لڑکے ہی پیدا کیے. یہ برکت، سبحان اللہ. پورے سال میں وہی لڑکا پیدا. تو بڑی رونق لگی تھی زمانے میں، دائیں چل پڑیں دینے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے عید میلاد میں ہو رہا ہے نا، یہ نہیں ہو رہا. تو ان میں ایک دائی بھی تھی، وہ سلیکٹڈ تھی اللہ کی طرف سے، اس کا انداز ہی ڈفرینٹ تھا. انہوں نے کہا مجھے کون دے گا، چلتی ہوں میں بھی خواہ میں ساتھ چلا. یا تو ان کے پاس ایک گدھی تھی، یا ایک اونٹنی تھی بیچاری، بھوکی ننگی ہڈی نکلی اس کی، اونٹنی کی ہڈیاں نکلی. ان کا ایک بیٹا بھی تھا، اولاد بھی تھی سامنے. چل پڑے کہ دیکھیں ہم بھی لیں کسی امیر کا بچہ، ہمارے دن پھریں. وہاں گئے تو اس کا تو صحیح نہیں بنا کوئی بھی. میں کہا انتخاب تھا نا وہ تو، سب لے گئے، امیر بچے لے گئے، جمپ مار کے نکل گئے سب. کہتے آپ کیا کریں؟ کس نے کہا ایک ہے یتیم بچہ، کسی نے اس کو نہیں لیا. سبحان اللہ. تو ان کے خامد نے کہا چلو جہاں خالی ہاتھ کیا جانا، ہم وہی لے چلتے. میں چلو ٹھیک ہے، کچھ تو لے چلیں پھر ساتھ. وہ پہنچ گیا حضرت آمنہ کے پاس. کہتی ہیں جس وقت میں دیکھا اس بچے کو، تو ایک کیفیت سی ہوئی. میں نے اس بچے کو سینے سے لگایا تو پورا نور میرے اندر گھس گیا. اور اتنی محبت میرے دل میں آ گئی کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. امام الانبیاء گود میں ہو، اس نے بتایا کیا حال ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب کیا تھا، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس بچے کو لے کے جاؤں گی. اب بچے کو اٹھے، برکتیں بتا رہا ہوں آپ کی، منبع برکت ہے. کیسی برکتیں لینی ہیں ہم نے کہا سے، اس کی تھوڑی سی مثالیں دے رہا ہوں آپ کو. ادھر ادھر سے کیوں برکتیں تلاش کرتے ہیں میرے بھائیو؟ کسی قوم کو یہ برکتیں نہیں ملی جو ہمیں ملی ہیں، کسی امت کو نہیں ملی. اتنی بڑی امت ہے کہ جس وقت روز حشر میں بلایا جائے گا، تمام انبیاء کو پوچھے جائیں گے کہ تم نے تبلیغ کی، صحیح پیغام پہنچایا، تو اللہ تعالیٰ کسی کی شہادت کو نہیں مانے گا، کچھ نہیں مانے گا. کون شہادت دے گا؟ میرے پیارے نبی کی امت شہادت دینے کے لیے آئے گی. تمام انبیاء کی شہادت دے گی، ہم شہادت دیتے ہیں، اللہ ان کی شہادت کو قبول فرمائیں گے. ہے یہ قرآن میں نہیں ہے؟ یہ کس کا اعزاز ہے؟ آپ کی برکت ہے، اور آپ وہ ہیں. بس انہوں نے جو بچوں کو لیا، وہ تو ایک اونٹنی بیچارہ مری ہوئی، کچھ بھی نہ پانی نہ دودھ، اس میں کچھ بھی نہ، ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی. یا تو خچر تھا یا اونٹنی تھی. تو وہ چل پڑے، اپنی بڑی بڑی سواریاں تھیں، نکل گئے. وہ تو کوئی کافی میل دور چلے گئے. تو وہ جو ہے گود میں بچے کو لیا تو پیچھے خاوند بیٹھ گئے. جیسے وہ بیٹھے وہ تو ہوا بن گئی اونٹنی. وہ جو چلنا شروع ہوئی مستی کے ساتھ. تو اسے پہلے بھی کیا روایت میں اس نے باقاعدہ جھکے سجدہ کیا بیٹھنے پر، اور کچھ مستی سی طاری ہو گئی اس میں، جس کا صدیوں سے انتظار تھا، وہ مجھے انتخاب کر لیا گیا اس کو پہچانے کا. بس وہ چلی تو ہوا بن گیا. تو وہ جو پہلے چلی تھیں، جو اتنی دور تھیں 40 منٹ دور، وہ سب دیکھیں کراس کر گئی، وہ نکل گئی. تو وہ بڑی ہو گئی، کہنے حلیمہ تم نے سواری بدلی ہے؟
اتنی سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہے میں نے. فرق یہ ہے تمہارے سوار میں اور میرے سوار میں، سواری وہی ہے میری. گھر پہنچتے ہیں، وہ تو گھر کی رونق ہی بدل چکی تھی ماشاء اللہ. رات کا وقت تو بھوک لگی کہ بھائی دودھ تو ہے نہیں، دودھ کہاں سے لائیں؟ تو کیا اونٹنی سے نکالتے ہیں. کہتے ہیں اونٹنی تو کھائے پیے کچھ نہیں. تو خاوند گئے لینے کے لیے، وہ جیسے ہی وہاں گئے تو بھرا پڑا تھا تھنوس دودھ سے بھرا، تھوڑے برتن بھر گئے دودھ سے. الحمدللہ. حضرت آمنہ جو بیچاری بالکل سوکھتی ہیں، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، بہنتہا دودھ ادھر آیا آپ کی چھاتیوں کے اندر. لیکن صاف دیکھیں، جب نبی پاک نے نوش فرمایا دودھ، وہاں سے اپنے حصہ چھوڑ کے دوسرے حصے پہ نہیں گیا کہ یہ میرے بھائی کا حصہ میں نہیں دے سکتا. تو بہرحال بہت پاتے ہیں ہم کہ ہمارے لیے، ہماری امت کے لیے سب سے بڑا اعزاز کہ جس سے اللہ ملنا ہے، جس سے دین ملنا ہے، جس سے عزت احترام ملنا ہے، اس کو کس سے ملنا ہے؟ برکت سے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. صحیح سب کچھ جو ملنا ہے وہ نبی پاک میں ذات سے ملنا ہے. وہ کیا آیت ہے قرآن کی؟ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ. یہ آیت ہے وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. صحیح پڑھ لی نا قرآن کیا؟ ساری حقیقی عزتیں جو ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. کسی دولت مند کی نہیں ہے، پیسے والے کی نہیں ہے، مالدار کی نہیں ہے. ابھی تک کہتے تم نہیں سمجھو. تمام عزتیں جتنی بھی ہیں وہ کس کی ہیں؟ اللہ کی ہیں. اور کس کی ہیں؟ میرے نبی کی ہیں. اگر عزت دار بننا چاہتے ہو تو راستہ ایک ہی ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن ہے. عزت دار بننے کا صرف ایک راستہ ہے کہ جو صاحب عزت ہیں اللہ اور اس کا رسول، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لو، اس کی اطاعت میں آ جاؤ، اس کی فرما برداری میں آ جاؤ. اطیعوا رسول فقط اطاعوا اللہ. اور اطاعت بھی کیسی کہ میری کی نبی کی اطاعت کرو، میری اطاعت ہوگی. بات اس کی سنو، میری ہی بات ہے. وما یوحی، بولتا ہی نہیں ہے میری مرضی کے بغیر، بنایا میں نے اس کو ایسا. سمجھ آ رہی بات؟ سبحان. دنیا اور آخرت کی جتنی عزتیں ملیں گی تمہیں، اس کے تو رستہ ایک ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اور رستہ صرف ایک ہے، تعلق بنانا، رشتہ جوڑنا. وہ کیسے؟ آپ کی اطاعت اور فرمانبرداری سے تعلق جڑتا ہے. جشنوں سے نہیں ملتا، وہ سارے ڈراموں سے نہیں ملتا. ساری عزتیں جو اللہ پاک نے رکھی ہیں، جو دنیا اور آخرت میں لینا چاہتے ہو، اور یہی سب سے بڑا امتحان ہے زمانے کا. ہزاروں تہذیب آئیں گی، ہزاروں رنگ آئیں گے، ہزاروں محبتیں آئیں گی تمہیں بہکانے کے لیے، متاثر کریں گے تمہیں زندگی کے اندر. لیکن خبردار رکھتا، میرا سٹینڈرڈ وہی ہے جو آدم سے لے کے آخر تک تھا. میری رضا کو اگر تم نے تلاش کرنا ہے تو کس میں ملے گی؟ نبی پاک کی اطاعت میں ملے گی. اور تمہارے لیے سب سے بڑا مشکل کام یہی ہوگا، اطاعت رسول. تمہارے پاس دولت بھی ہوگی، مال بھی ہوگی. آج بھی دیکھنے آپ سب سے زیادہ دولت کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں کے پاس ہے. عبادت گاہیں تمہارے پاس ہیں، مکہ تمہارے پاس ہے، مدینہ تمہارے پاس ہے، تیل تمہارے پاس ہے، دولت تمہارے پاس ہے، شہرت تمہارے پاس ہے. لیکن کیا چیز نہیں ہے؟ اتباع رسول نہیں. جب اتباع رسول نہیں ہے تو حالت تمہاری کیا ہوگی جو آج ہے آپ کے سامنے؟ یہ عزت ہے،
ایک ٹھگے گا آدمی جو ہماری اسلام کی نظر سے اس کی کوئی وقت نہیں اس شخص کی. ہماری نظر تو عزت کس کی ہے؟ جو اللہ اور رسول کے ساتھ جڑا ہوتا ہے انسان. کیا فقیر ہے، گڈری پوش ہے، بچنی میں بیٹھا ہے، لیکن اس کا تعلق اگر اللہ کے ساتھ ہے، دنیا کا سب سے بڑا عزتدار انسان وہی ہوگا. ہمارے نزدیک کسی ہو تصور بھی نہ کرے آدمی کسی صاحب دنیا کے آگے جھکے. اللہ نے لاکھ کر دیا اس کو. میاری نہیں یہ نہیں ہے. دل کے اندر بھی تھوڑی عزت رکھنا بالکل انسان کے لیے بیکار ذلیل کر دینے والی چیز ہے. کیا اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس یہ گڈی ہے، اے فلاں تو وہ ہے. اس کے احساس بھی اگر دل میں اتر رہے انسان کے تو فیل ہے. میرا نے کیا دیا؟ عزت اللہ رسول للمؤمنین. احترام ہو، عزت ہو، محبت ہو، عشق ہو، تعلق ہو، صرف اس انسان کے ساتھ ہونا چاہیے. نہ غربت دیکھیں، نہ فقر دیکھیں، نہ کپڑے دیکھیں، نہ دکان دیکھیں، نہ حالات دیکھیں. کیا دیکھیں؟ تعلق باللہ دیکھیں اس کے ساتھ. تعلق باللہ کیا؟ اللہ خود اطیعوا الرسول فقط اطاعوا. اس کے تعلق کو دیکھنا بھی، اللہ کے تعلق کو دیکھنا بھی یہ دیکھو کہ نبی کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے. یہ نہیں بڑی عمرے کرتا ہے جی، بڑے حج کرتا ہے، بڑی زکاتیں کرتا ہے، بڑی تسبیح کرتا ہے جی، فلاں کرتا ہے فلاں کرتا ہے. نو اسٹینڈرڈ ان اسلام. واضح کر رہا ہوں آپ کے سامنے یہ بات. یہ اسٹینڈرڈ ہمارے اسلام کا نہیں. اطیعوا الرسول سب سے پہلے دیکھو. اس کی عبادت میں رنگ رسول ہے، اس کی زندگی میں رنگ رسول ہے، اس کے طرز زندگی میں رسول ہے، اس کے گھروں میں اللہ کی شریعت ہے، اللہ کے قانون ہے. اس کو درد ہوتا ہے قانون ٹوٹا جاتا ہے، اس کو افسوس ہوتا ہے. دن رات اس کے ذہن و فہم میں ایک چیز گھومتی ہے، درد اس کے دل میں. میں نے پہلا شعر یہی پڑھا تھا اپنا آپ سے. حقیقت ہے، فسانہ نہیں ہے. ہم اپنے اندر جو بہت بڑی عبادت جہاں کے دیکھیں کہ کس قدر احترام عزت ہے ہمیں نبی سنتوں کا، آپ کی اطاعت کا، آپ کی فرمانبرداری کا. جہاں کے دیکھیں. دھوکہ دے دیتے ہیں انسان کو، دل نہیں کرتا ہے. خبردار. خانہ کعبے کو کھڑے بھی دیکھو کسی کو اور سنت کے خلاف کام کر رہا ہے، لا کوئی تعلق نہیں. ایسے امام سے تعلق نہیں، ایسے انسان سے تعلق نہیں. کس کے پاس سے آج کل یہ خانہ کا حرمت ہے؟ مجھے بتایا، پتہ ہے جھکتے ہیں ان پر کہ انہوں نے موتے میں یہ کام کرتے ہیں. یہی ایمان کے ایک ٹیسٹ انسان کا. دل مانے ہی نہ، عزت ہوئے ہی نہ، تصور ہوئے ہی نہ. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ نہیں اور تو یہ نہیں ہے تو فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے فلاں کرتا ہے. اس میں تو ایمان کا معاملہ ہی ختم ہو گیا. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدی والدی من الناس اجمعین. کس کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں. تو ہے ہی نہیں ایماندار. تیرے اندر کوئی عزت ہو جائے میرے نبی کے بعد، باپ کی عزت ہو، اولاد کی عزت ہو، ساری جہان کے لوگوں کی عزت ہو، کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ کہاں ہوتی ہے چیز؟ احساس کہاں بنتا ہے؟ انسان کے اندر ہوتا ہے. پھر اسی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے نفسیاتی طور پر. اس کی زندگی کا سکیچ وہی ہوتا ہے. اوپر سے کتنے ڈرامے کر لے، نہیں کرتا ہی وہی ہے. وہ تو بالکل صاف کہہ دیا. پھر وہ دنیا دار ہوتا ہے. لا یسلم ذنوبہ، دنیا سے بچ ہی نہیں سکتا وہ شخص، چاہے امامے پہن لے، داڑھی رکھ لے، چوگلے پہن لے، خانہ کعبہ پہ کھڑا ہو جائے. میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں، عجیب سی بات ہے، مطلب عجیب سی بات ہے لیکن میں کہہ دیتا ہوں. میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے. جب میں نے توبہ کی تو سب سے پہلا سبق مجھے یہی سکھایا گیا تھا کہ اطاعت رسول، اطاعت سنت. اب میں تھا خانہ کعبہ میں، وہیں سے میں نے یہ پیغام لیا تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ مجھ سے دین کا کام لیا جائے گا، مجھے تبلیغ کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا. I don't know about it.
بات سمجھ آ رہی؟ اس سلسلے کے بارے میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں یہ، کیونکہ اپنی ذات مثال دی آدمی اچھی ہوتی ہے نا، وہ اس کو یقین ہوتا ہے اس بات پہ. مجھے تو اور بھی ہیں مثالیں، لیکن اپنی دوں تو اس لیے ہے کہ مجھے کانفیڈنس بھی ہوگا، آپ کو پتا ہوگا یہ آدمی جھوٹ تو نہیں بول رہا، صحیح بول رہا ہوگا. اور مجھے آپ آنے میں جانتے ہیں نہ میں بزرگ ہوں نہ میں کوئی بہت بڑا آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں، آپ یو نو اباؤٹ اٹ، نہ میں نے کوئی احساس اس چیز کا، الحمدللہ کوئی ایسا نہ بولے. تو اب اندر ایک ذہن میں کشمش چلتی ہے، اتنی بڑی بات کہ جو کچھ تجھے ملنا ہے شخص کس سے ملے گا؟ اتباع رسول سے ملے گا، اور جہاں تو جا رہا ہے اتباع رسول ہے ہی نہیں. اور تبلیغ کر، بڑا امتحان ہے نا یہ. کیسے جا کے میں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث کے سامنے کھڑا دوں گا آپ کچھ بھی نہیں ہے؟ اس کے لیے تیار کیا جا رہا تھا مجھے کہ ڈرنا نہ، جب حق کہنا پڑے، متاثر نہ ہو کسی شیخ الحدیث سے، کسی فلاں سے، یہ وہ. کہتے کوئی اسٹینڈرڈ نہیں ہے میرا. ڈرتے ہیں نا آپ، تو فقیر نہیں ڈرتا. کبھی نہیں دیکھیں گے آپ. ناراض ہوتی ہے دنیا ہو جائے مجھ سے، سبق مجھے یہ دیا گیا. بات سمجھیں آپ کو. لیکن میں سب کا احترام کرتا ہوں، سب سے کم تر اپنے آپ کو سمجھتا ہوں، کسی غرور فخر میں نہیں کہتا، میں حقیقت میں کہتا ہوں کہ تمہارے آنکھیں بندے یہ کس طرف جھک چکے ہو؟ تم کیوں جہنم کی طرف جاتے ہو؟ سمجھ جاؤ اس بات کو. من حب سنت احبنی، من احبنی نہ کھانا مل چندہ. حدیث سے موجود ہے. کسی نے کہا محدث کو لے کے جاؤں گا، فلاں کو لے جاؤں گا، تفسیر والے کو لے، نہیں، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ زندگی میں تمہارے اتباع رسول کتنی بڑی ہے. ہم نے تمہاری حدیثیں نہیں سننی، ہم نے تمہارا فقہ نہیں دیکھنے، ہم نے تمہاری باتیں نہیں سننی. ہاں، سب سے بڑا عالم وہ ہے جس نے نبی ہے. سب سے بڑے عالم تو صحابہ تھے، نہیں تھے؟ کتنے بڑے محدث تھے بتائیں، کون سی فقہیں پڑھی تم سے، کون درون گے تم؟ ان کے پاس ایک ہی چیز تھی، ہر صحابہ کے پاس ایک چیز تھی کہ آج نبی پاک نے کیا کیا مجھے بتاؤ، میں وہی کروں گا. عبداللہ بن عمر کتنے بڑے صحابی ہیں، اپنی گینگ کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے چلتے چلتے واپس آ گئے. واپس آ کے درخت تھا یا کوئی جگہ تھی، اس جا کے آپ نے اس طرح اپنے آپ کو گھسا، رگڑا مارا، پھر چل پڑے. حضرت کیا کیا فیل آپ کہتے کچھ نہیں. ایک دفعہ میں نبی پاک کے ساتھ اس طرح جا رہا تھا، آپ کا جسم مبارک اس کو لگا تھا، تو میں نے وہ سنت ادا کی ہے. اور جو ہائے سنت کرتا ہے اس میں یہی رنگ ہوتا ہے. 1000 سال کا مجدد جس نے آہائے سنت کی ہندوستان کے اندر آ کر، جب دین ختم ہو چکا تھا، وہ کون تھا؟ مجدد الف ثانی. اس نے کیا کام کیا؟ گزر ہے سنت، تاریخ ہے، تو لیٹسٹ واقعہ ہے نا. کسی اولیاء اللہ کے خطاب نہیں ہے. 1000 سال بعد مجدد الف ثانی کا آپ کو زندگی سے ہے یا نہیں؟ کیوں ہے؟ سنت کا کام آپ سے دیا گیا، چھوٹا موٹا نہیں تھا. نہ جھکے کسی بادشاہ کے آگے، نہ سلطنوں کے آگے، کوئی فکر و فاقہ نہیں تو اس انسان کو کسی چیز کا بھی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ حقیقت یہ ہے، آنکھ کھلے گی تو بچوں جہنم کا عذابوں میں پھینک دیے جائیں گے ہم لوگ، سب ختم ہو جائیں گی یہ چیزیں. دین ہی نہیں سمجھ رہے ہم. دین کا سٹینڈرڈ ہم نے اپنا بنا لیا ہے، ہر چیز کا سٹینڈرڈ ہمارا ہے. قرآن کو اپنے طریقے سے استعمال کرتے ہیں، نمازوں کو اپنے طریقے سے، حجوں کو اپنے طریقے سے. حدیث سب سے بڑے بڑے علوم ہیں، یہ ان کو تباہ کر دیا اپنے سٹینڈرڈ کے اوپر، اپنے معیار پر. بات غلط کروں صحیح کروں؟ شاید دنیا مجھے غلط کہے، جوان وہیں رہے گا. یہاں سے نہیں سیکھا میں نے، مدینے سے سیکھی ہے یہ بات. بنگ دوڑ کہتا ہوں یہ بات.
میں بیٹھ گیا خانہ کعبہ میں، بیٹھوں کدھر، کیا وہ مقام ابراہیم پر، اور خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہوں، نماز کا وقت ہے، دیکھتے امام صاحب تشریف لے آئے، پتہ نہیں کون امام تھے اس وقت میں یاد نہیں، 70s کی باتیں کر رہا ہوں، پرانی بہت، 65 پہلا وقت تھا میرا۔ تو میں نے دیکھا بکر دکھا دیا گیا، داڑھی ان کی چھوٹی چھوٹی کاٹی تھی داڑھی، تو پتہ ہی آپ کو جو ہوتا ہے معاشر۔ اب جناب کیونکہ معاملات تو ایسی تھے نا میرے، میں کہا یار خانہ کعبہ ہے، امام ہے، امامت کر رہا ہے، اور یہ جتنا بڑا آدمی ہے کہ داڑھی کٹی، تو پھر میں خالی تو اتنا ضروری نہیں ہوگی یہ چیز، بس سمجھ آ رہی بات آپ کو؟ آج 20 وسوسوں کے اندر ہے نا، خانہ کعبہ کی پوجا، کیا مطلب؟ پڑا ہوا یہ فلاں آ گیا آدمی، فلاں یہ اس کا فلاں، کیا مطلب؟ کیونکہ ہماری زندگی کا جو معیار ختم ہو چکا ہے، جس سے ہم نے اللہ کو پانے، اللہ کی رضا کو پانے، وہ پیغام ہی انہیں ختم کر دیا، عزت اللہ و رسولہ وللمؤمنین، ختم کر دیا اس پیغام کو۔ لیکن المؤمنین فرمایا جس کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، بانگ دوہر قرآن کہتا ہے وہ منافق ہے، اس کے اندر نفاق ہے، مسلمان نہیں ہے۔ بڑی عجیب کڑوی باتیں ہیں، لیکن میں آج آپ کو زندگی میں بتا رہا ہوں یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ قرآن کہتا ہے لیکن المنافقین لا یعلمون، نہیں جانتے بالکل بھی کہ ان کے معاملات ان کے، میں جانتا ہوں کہ جو میرے نبی کی اطاعت سے دور ہوگا، محبت سے دور ہوگا، فرما برداری، چاہے کچھ بھی ہو، 2 میل جلوس نکلنے سب متاثر، اتنا بڑا جلوس ہے یار، محبت تو ہوگی نا یار، بڑے بڑے لوگ بہک گئے ہیں، میں نے بڑے بڑے علماء قرآن کو کرتے دیکھا، دیوبندی علماء، وجہ کیا ہے کہ ایمان ختم ہے ہمارے۔ مجھے کہتے ہیں نا کوئی کہے بیٹا میں کیا، یہ تو بڑا مسئلہ آئیے، کیونکہ الحمدللہ پیغام دیا جا رہا تھا، مجھے تو میں امام صاحب کو دیکھا، میں یہاں دیکھا، نشہ چڑھ گیا مجھ تو، میں گیا تو بڑا کنٹراسٹ چیز ہو رہی ہے، واللہ آپ یقین کریں، ایک دم وہ امام مجھے کھانے کے کعبے کو اوپر نظر آیا، چھت پر، کہاں نظر آیا؟ چھت پر، آواز آئی میرے کان میں کہ اگر یہ چھت پر بھی چڑھ کے امامت کرے نا تو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، شخص دھوکے میں نام ہے اس کے۔ اپس اینڈ ڈاؤن دنیا میں ہوں گے ٹیسٹ کرنے کے انسانوں کو، امام حسین کے ساتھ نہیں ہوا، صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہوا، یہ حکومتیں یا باسی شباسی کیا کام چلتے رہے، کیونکہ دنیا آزمائش ہے، دور ایک ہی تھا جو نبی وقت میں دور تھا، یاد رکھیں، حق اور سچ کوئی آزمائش نہیں، اس کے بعد انسان کی پھر آزمائشیں شروع ہوتی ہیں کہ دیکھتے ہیں کون انسان اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ جنت تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے دوستوں کیا چیز ہے، ایسی مل جائے گی، متقین کی جنت مل جائے گی، سمجھ آ رہی ہے مولانا بات؟ محنت آج کرو، محنت صرف ایک ہی محنت ہے، صرف ایک محنت ہے، جڑ جاؤ نبی کے ساتھ، ورنہ کیا؟ لیکن المنافقین، پکے منافق ہیں وہ لوگ جن کے دل میں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ میں غیر قوموں کی نقل کر رہا ہوں، غیر قومی تہذیب میرے گھر، میرے بچے وہی پرورش کر رہے ہیں، ان کی تہذیب وہی ہے، ان کی تعلیم وہی ہے، ان کا کلچر وہی ہے، ان کو سب ہجرتیں کر جاؤ، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تمہیں اور جگہ نہیں تھی تمہارے پاس جانے کی، کیا تمہیں منع نہیں کیا تھا میں نے؟ ہے نا قرآن کے اندر آئے تھے، کس نے کہا تمہارا اگر تمہاری طاقت نہیں تھی میرے دین کو پریکٹس، وائی یو لیونگ دیئر، وائی یو ایکسپٹ دیئر؟ ہم جو دین کا، کون سے دین کا کام کر رہے ہو؟ جو دین کا کام کرتے ہیں اللہ ان کو آزمائشتا ہے، جیلوں میں ڈالتا ہے، مصیبتوں میں ڈالتا ہے، ہم کو دکھانے کے لیے کہ یہ ہے دین کا کام۔ بات سمجھ آ رہی ہے اب؟ مت اپنے آپ سے ہم دھوکہ کریں اور فراڈ کریں چیز کا، ہمارے پاس دین ایک عجیب دین ہے،
تو یہ کام دین کا کام، کوئی فنکشن دین کا کام اس کو جو کرنے فلاں، کہیں آپ کو رنگ رسول چلتا ہو کوئی پیغام نظر نہیں آئے گا شریعت اور سنت مکمل درد کے ساتھ. کہنے تو بہت بچی سنتیں آ جائیں زندگی میں، فلاں آ جائیں، یہ تو کہنے کے لیے بڑے ڈرامے ہیں. لا کے تو دکھاؤ کسی کے اوپر، دل کو تو جگاؤ کسی کے، تبلیغ تو کر کے دکھاؤ اس چیز پر. اگر درد ہے جاہدوا فینا لدین، کہتا ہے میں تو ہمت کر، میں تجھے راستہ میں دکھاتا ہوں تجھے. بکواس کرتے ہیں، جھوٹے ہیں. لیکن المنافقین لا یعلمون. کس نے کہا آپ یہاں آئے ہو؟ پیسہ، کیا پیسہ وہاں ملتا ہے جی، زیادہ وہاں چیز ہوتا ہے، نوکریاں اچھی ملتی ہے، فلاں چیز میں ملتا ہے، اسٹینڈرڈ اچھا ہے جی، فلاں یا بھوک آزمائش. بھوک ننگ میں رہو، دین تو ہے، اللہ تو ہے. کھانے کو دال ملتی تو کیا صحابہ کرام کی زندگی کیسی تھی؟ مولوی بھاگتا ہے، عالم بھاگتا ہے، صرف مجھے یاد ہے بہت پرانی بات ہے، مولانا صاحب آئے اشرفیہ مسجد سے جو لاہور کی سب سے بڑا دارالعلوم ہے، نام نہیں لیتا ہوں، بہت بڑے عالم تھے اپنی طرف سے، وہ بڑا مشہور. میں ان کے ساتھ جا رہا تھا تو وہ لوگ کہتے ہیں فاروق صاحب مکان بڑا اچھا ہے. میں کہا جی یار کہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں یہاں ایسا مکان مجھے مل جائے میں یہاں رہنے لگوں. کتنا اچھا ہو گیا. آج تک مجھے وہ بات یاد ہے. ہمارے دینداروں کا یہ اسٹینڈرڈ ہے کہ دنیا جائے ایک لائف ہمیں مل جائے، امریکہ مل جائے، فلاں مل جائے، فلاں مل جائے. کوئی پتہ نہیں کہ کیا ہوگا کل ہمارے ساتھ، کیا کلچر ہے، کیا افیکٹس ہوں گے ہماری جنریشنوں پر. نماز پڑھا دیں گے آپ، ان کو عدالتوں میں لے جائیں گے، سب کچھ لے جائیں گے، کیونکہ اس کا دین آپ سے وہ کام نہیں ہونے دیں گے جو اصل کام ہے، وہ اتباع رسول ہے. آپ کی مامے نہیں پہننے دیں گے، آپ کو لباس نہیں پہننے دیں گے، آپ کو ڈبل کلچر دے دیں گے اندر، اور محبت ڈال دیں گے. آج جو ہماری جنریشن پڑھتی ہے اسکولوں میں کالجوں میں، میرے بھائی کیوں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ان کے دلوں میں بالکل کچھ چیز نہیں ہے. تبلیغ کیوں جاتے ہیں؟ پیچھے ٹیلی فون دیکھ رہے ہیں، کچھ کر رہا تو آتے ہیں بچے ان کے لے آتے ہیں. سب ایک روٹین ہماری زندگی کے اندر چل رہی ہے، اپنے ایک اسٹینڈرڈ بنا لیا. بس نمازیں پڑھو جی، کر پڑھنا بچ، کوئی پتہ نہیں کہ درد رسول بھی ہے کچھ اندر، محبت بھی ہے اللہ کے نبی کی. کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک سنت آپ سے رہ گئی ہو تو آپ روئے ہوں اس پر کہ یار میں نے یہ سنت کیسے کرتا کر دی سوتے میں؟ مجدد علی ثانی جس نے آئے سنت کی کیا معیار تھا؟ یہی سنت کا معیار تھا. جس وقت تشریف لے جانے لگے، مرض مرگ پر تھے، بسترے پر تھے، تو کہنے لگے کوئی بچہ چھوٹا لے آؤ، چھوٹا بچہ لے آؤ. مجھے کیا وجہ ہے؟ کہتا نہیں چھوٹا بچہ لے کر آؤ جلدی سے. دیکھتے ہیں تو بات، تو چھوٹا بچے کو لے آئے. جیسے انہوں نے بچے، اللہ مدد کرتے ہیں، بچے کو لے کے اس نے پیشاب کر دیا. کہتا الحمدللہ سنت ادا ہو گئی. یہی کی سنت میں جی رہ گئی تھی، نبی پاک گود میں ایک بچہ اس طرح ہے تو اس نے پیشاب کیا تھا. یہ ہم سے پوچھا جاتا ہے اس بات کو؟ نہیں. کہتے یہ بھی کیسے رہ جائے؟ اس کو کہتے ہیں محبت. اب کوئی دنیا کو انسان لے سکتا ہے مقام جنت میں؟ آج بھی ان کی کس مقام پہ ہوں گے مجھے بتائیں آپ. تو کہنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن نے جو میسج دیا وہ کیا ہے؟ برکتیں. اور برکتیں کہاں سے ملیں گی؟ رسول پر. سمجھ آ گئی؟ اور یہ کیا چیز ہمیں روکتی ہے اس چیز سے؟ اسی آیت میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں. یا الذین آمنوا تلھکم اموالکم واولادکم، یہ نہ بولنا ایسا. اے ایمان والو، یہ حب دنیا، حب مال، حب گاڑیاں، حب مکان، یہ اولادیں ہیں آپ کی. یہ شیطان جو آپ کے سامنے نماز چھوڑ رہی ہیں، آپ کے سامنے بدماشی کر رہی ہیں، آپ کے ساتھ چھوڑ رہی ہیں، مرے ہیں دنیا پہ. کیا ہے؟ یہی تو ہے جو تمہیں لے کے جاتی ہیں دنیا کی طرف. انہی کی تو محبت ہے. یا الذین آمنوا تلھکم اموالکم واولادکم، مال جو تو کما رہا ہے اس کی محبت آئے گی تیرے اندر. اولاد کو جو اس مال کے ساتھ پالے گا اس میں محبت آئے گی. ایک جھوٹی رسم چڑھ جائے گی تیرے دین کی، دین نہیں ہوگا تیرے اندر، اندر تیرے حب دنیا بھری ہوگی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے
کتنے اوپر لبادہ پہن لیتے لیکن کام تیرے اندر سے سادے وہی ہوں گے. بڑا تخت پیغام ہوتے ہیں میرے، لیکن باتیں میں سچی کرتا ہوں. اندر گھسی ہوتی ہیں باتیں. بیٹا بھی گنو، فلاں بھی گنو، بیٹی بھی گنو، یہ بھی گنو. ایمان نہیں ہے. ویسے جب بڑے ہم دیندار ہیں جی، بس ہم تو ذکر بھی کرتے ہیں، ہم تو فلاں بھی کرتے ہیں. گھروں کے اندر شریعت کوئی نہیں، بے پردگی سب کچھ چلتی ہے. کچھ نہیں، شریعت کا پتہ ہی نہیں ہمیں، نہ قانون کا پتہ ہے نہ گھروں میں. ویسے ہم جی بہت دیندار آتے ہیں. پردہ کتنا ضروری ہے شریعت کے اندر پتہ ہے. وہ گھروں کے اندر غیر محرم کے سامنے کسی کو نہیں آنا چاہیے. لا پتہ اسٹینڈرڈ نہیں ہے ہماری زندگی کہ عورتیں الگ ہوں، مرد الگ ہوں. اس عمر میں بچہ جو ہے وہ نہیں آ سکتا بیٹی کے سامنے، اس پر کزن نہیں آ سکتے آپس میں، یہ آپس میں نہیں مل سکتے آپس میں. کوئی طرح ہے ہی نہیں قانون ہمارے یہاں. شادیوں میں، بیاہوں میں سب مکس. گھروں میں رشتے دار نہیں، ساڈے وہ ہے نہیں جاتا ہے نہیں جاتا. پڑھنے نمازیں پڑھ رہے، ذکر کر، گاڑیاں رکھی ہوئی. یہی کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ، یہ مال اولاد تو ہے جس سے تجھے برباد کرے گی. اس سے بچ. کیسے بچ؟ لا تلہکم ولا عن ذکر اللہ. اگر تیرے اندر احساس پیدا ہو گیا آج کے بعد اور تو چاہتا ہے کہ اپنی غلطی کو سمجھتا ہے، اور اللہ کرے ہمارے دل سے شیطان یہ وسوسہ نکال دے کہ میں غلط ہوں، ضرور غلط ہوں، میں برکتوں پہ نہیں جا رہا، میں دنیا کی طرف جھکا ہوا ہوں، نبی کی محبت میرے دل میں بالکل ایک رتی بھی نہیں ہے، سب ڈرامہ ہے، سب ڈرامہ ہے. کیونکہ محبت کا پتہ چلتا ہے آزمائش پر کہ کتنی قربانی کوئی دیتا ہے نبی کی خاطر. ہمیشہ محبت قربانی مانگتی ہے یار. جہاں آپ محبت کا دعویٰ کریں گے لیکن ہو تیار ہو جائے اپنی آزمائش کے لیے، یاد رکھیں. تو اس کے لیے کیا فرمایا اللہ کے نبی؟ ایک ہی چیز ہے جو آپ کو تیار کرے گی. یا الذین تلہکم بالغون عن ذکر اللہ. اللہ کا ذکر ایک ایسی چیز ہے یہ تجھے انسان بنا دے گا. علاج من یفعل ذلک، اگر تو نے اس سے گریز کیا فلاحق هم الخاسرون، تو پھر تو گیا ہی، برباد ہی ہو گیا. اس کا مطلب ہے تو اپنے آپ کو صحیح بھی نہیں کرنا چاہتا. اگر کوئی صحیح کرنا چاہتا ہے درد پیدا اس نیت کے ساتھ وہ اللہ کی طرف جاتا ہے. بہترین خوشخبری دی اللہ تعالیٰ نے حدیث کے اندر. صاحب السنتهم من رتب ذکر اللہ یدخلون الجنہ ہم ضحکون. حدیث ہے صحیح. ابن شیبہ کے آپ پڑھ رہے ہیں حدیث. کیا بات ہے. فوراً گارنٹی دی گیا اگر تو اس نیت سے کہ تیری اصلاح ہو جائے، نبی کی محبت میں پیدا ہو جائے، سنتوں میں چل جاؤں، دل کے سلام برائش کو ختم کر دوں، اور تو اللہ کی ذکر کی طرف چل پڑا ہے، ہمت کر گیا تو کہ میں نے اس چیز میں ٹائٹل تیرا یہ ہے، اپنے معیار کو تو نے نیچے گرانا ہے، اس چیز کو دنیا کو حب دنیا کو تو نے نکالنا ہے، اور تو نے ذکر پکڑ. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ، کتنی بڑی بات کی ہے. کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جن لوگوں کی زبان نے اللہ کے ذکر سے تر ہوں گی، السنتہم رطب اللسان یذکر اللہ، جن لوگوں کی زبان نے اللہ کے ذکر سے تر ہوتی ہیں اس لیے کہ اللہ کے، اللہ کے رسول کی محبت ہمیں مل جائے، دنیا کے لیے نہیں، اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول مل جائے. یہ تو اللہ جانتا ہے. اس لیے آپ نے ذکر کی لائن پکڑی ہے، کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑا ہے. اللہ کہتا ہے ہو سکتا نہیں، اس کا معیار اللہ بتا کیا؟ یدخلون الجنۃ وہم یضحکون. ایسے ویسے نہیں جائے گا جنت میں، ہنستا ہوا جنت میں جائے گا. کیا خوشخبری ہے؟ ہنستا ہوا کون جائے گا کہ اتنا خوشحال ہوگا، نہ قبر، نہ حشر، نہ میدان، نہ پلسرات، نہ عذاب، کسی چیز کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے. نہ قبر میں کوئی ازمائش ہو رہی ہے، نہ باہر نکلے کوئی ازمائش ہو رہی ہے، نہ کھڑا ہے حشر کے اندر، نہ کچھ بھی، اس کو تو حساب ہے کچھ نہیں ہے.
نہ پلسرات آئی ہے، نہ کچھ بھی ہے. وہ تو جگتا ہے جیسے کچھ نہیں، میں اٹھاؤں میں جا کے جنت میں جا رہا ہوں آرام سے. وَهُمْ يَضْحَكُونَ، قرآن کی یہ حدیث ہے بن شیبہ کی حدیث. کوئی محنت نہیں، ضرورت ہی نہیں ہمیں، یقین بھی نہیں کرنا. میری اس باتوں کو کوئی 1% بھی یقین نہیں کرے گا آدمی. میں نے تو بولنا ہی بولنا ہے نا. کون یقین کرتا ہے آج؟ کون اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے؟ 1% بھی تبدیل نہیں ہوں گے، سوچیں گے کہ اتنی بڑی باتیں ہو گئی ہیں. حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، وہ ساری باتیں وہی کی نا. میں کسی بزرگ کا حوالہ دیا آپ کو؟ ساری قرآن حدیث آپ کے سامنے سچی کھری بات ہے. کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جو حدیث کے خلاف ہو، قرآن کے خلاف ہو. صحیح حدیث سے سنائیں گے آپ کو، نہیں مانتے آپ؟ نہیں جی وہ صحیح کہتے ہیں، وہ انہیں پتہ نہیں آنے میں دیا. اچھا صحیح. دیکھیں دل میں اثر ہونا چاہیے. فائدے کا سننے کا یا بیٹھنے کا اور آنے کا. توبہ کریں سچی اللہ کے حضور میں. توبہ یہ بہت بڑی چیز ہے. کتنی بڑی چیز ہے توبہ. یحن جاگ المؤمنات جوائنا لا یشکرن بیشیا. اللہ تعالیٰ کیا کرے؟ اے نبی، عورتیں آ رہی ہیں، مرد آ رہے ہیں، ان کو تو توبہ کرا دے. اے شیخ، نبی تو نہیں ہے نا، اے شیخ سے بندے آ رہے ہیں، اے نقش بندی تیرے پاس بندے آ رہے ہیں. کسی نقشبندی شیخ کے پاس پہنچ جائے نا تو اللہ مخاطب ہو رہا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں اس کو. کوئی نہیں آ سکتا، ویسے کوئی آ ہی نہیں سکتا. کیوں آ رہے ہیں یہ؟ کہ تو ان کو بیعت کرا، توبہ کرا. کیا توبہ کرا؟ شکنا بے شیعہ. یہ آ کون رہے ہیں؟ یہ دیکھ یحن جاگ المؤمنات، یہ مومن آ رہے ہیں. اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے، ایمان والا. لیکن توبہ پہلے کیا کرانی ہے؟ لا شکر، شرک نہ کرنا. یہ تو شرک کرتا ہے. سبحان بتائیں آپ. پہلی چیز جو توبہ پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مشرک ہے، یہ مانیں گے آپ؟ ہے مومن. کیوں؟ کہ دل میں محبت ہی نہیں اللہ رسول کی، کوئی تبع رسول ہی نہیں ہے. مومن کہتے ہیں سب سے پہلے کہ کچھ شرک سے توبہ کرا. لا شرک کرنا بھیا سنینا، بعد میں آئی ہے باقی ساری گناہ کی بات. ہے نہیں آئے. توبہ کی پہلی شرط کی کہ اس کے اندر شرک نکال. پہلے مشرک ہے، مومن تو مومن کہہ رہا. حقیقت یہ ہے اس کے بتا ایمان نہیں ہے تیرے پاس. راجم آدم و تعاون بڑے مومن تو بنتے ہیں انسان اللہ کی رسول کی محبت کے ساتھ. تبھی شیخ توبہ کرنے کے بعد کام شروع ہوتا ہے کہ تبھی اماموں پہن، داڑھی رکھ، لباس تبدیل کر. میرے حضرت کو حکم ہی یہی تھا کہ اسی لیے تم میرے پاس آیا ہے اور تجھ سے اللہ نے اس لیے بھیجا ہے کہ تجھ پہ رنگ رسول چڑھ جائے گا. یہ کام نہیں کرنا بھائی، چلا جا، میں تجھے نہیں بیعت کرتا ہوں. جو بھی میرے پاس آتا ہے بندہ، سب سے پہلے اس کو امامت سر پہ ڈالتا ہوں. جو ہی آتا ہے، اب آ رہے ہیں، روز آتے ہیں بیچارے کو برمی سے بڑے لوگ آ رہے ہیں. میں سب سے پہلے امام، بڑے بڑے علماء کرام آ رہے ہیں، کیا نام بتاؤں، سب جانتے ہیں. بڑے بڑے علماء کرام اللہ بھیجے ہیں. یہ امام پہ شرماتا ہے، عالم بڑا شرماتا ہے. میں کیا؟ اور پھر جب امام بڑے عجیب محسوس کرتے ہیں اس کو کہ جیسے پتہ نہیں کوئی ڈفرینٹ چیز ہے، اترتی نہیں ہمارے دل میں نبی کی سنتوں کی محبت نہیں اتری. ابھی نہیں اتر رہی. نہیں، بس اعلیٰ معیار زندگی کا ہم لینا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے نہیں کہ ہماری زندگی بڑھے. مثالیں کس کی دیں گی کہ فلاں عالم نے نہیں پہنے ہم کیوں پہنے، فلاں عالم نہیں پہنتے ہم کیوں پہنے. وہ اللہ کے بندے، کیا وہ غلط نہیں ہو سکتا شیخ الحدیث جو عمل نہیں کر رہا؟ معیار حدیث نہیں دیا، معیار اس کا سنت دیا ہے. تو جاتا کیوں اس کے پاس، اس کی حدیث سنتا کیوں ہے؟ میں تو کبھی بھی نہ جاؤں سے شیخ الحدیث کے پاس بیٹھوں، متاثر نہیں. آج تو لوگ شیخ بدلتے ہیں، ایسے شیخ کے پاس جاتے ہیں جس کی سنت نہیں ہے، اس کی امامت نہیں جی فلاں کا بیعت ہے، میں اس کے پاس بیعت ہو گئی ہوں، اجازت مل گئی ہے. کفر کس کو کہتے ہیں؟ اور کفر کیا؟
ایک دین کی جگہ کو چھوڑ کر جہاں آپ کو سنت ملتی ہے، شریعت ملتی ہے، احساس ملتا ہے، باتیں ملتی ہیں، سب کچھ، وہ جگہ ہے ہی نہیں ہمارے قابل. وہ چیز جہاں سے اجازت مل جائے ہمیں بس جلدی سے. باتیں سمجھ آئی آپ کو میری؟ جس کو سمجھ آئی ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں تو دیکھوں تو ہاں جزاک اللہ خیر. نہیں سمجھ آئیں گی کیوں کہ اللہ کہتا، اللہ نے کہہ دیا، صاف کہہ دیا، بلا کلنا منافق، جس سے اندر نفاق نکل نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے، وہ منافق رہے گا. دوسرے نہیں ماننے بات جو کچھ کر رہے آپ یہ سند لگا دیں اللہ تعالیٰ نے، مہر کر دیتا ان کے دلوں کو، نہیں جائے گی اندر اس کے بعد. میں خود حساب سے کروں گا، میں جانتا ہوں اس کو. عبد بن نبی کیسے بنا؟ مسلمان ہو گیا تھا، کہیں نہیں ہوا، دیکھ رہے ہیں سب کچھ، نبی کو سارا کچھ دیکھتا، منافق رہا. کبھی تسلیم نہیں کرے گا کہ ابھی ضروری چیز ہے نبی کی سنت پر عمل کرنا. چھوٹی چیز کی اجازت یہ اثر ہوا ہے کبھی کسی صحابی کی زندگی میں مثال آئی ہوگی ایسی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اگر سچ ہونا چاہتے ہیں تو کیا ہے؟ نبی کی محبت کو دل میں اتارو. کون سی محبت؟ اتباع والی، سنتوں والی، صبح سے لے کے شام تک زندگی میں اسی کی نقل و کھانا پینا اٹھنا شکل لباس ایوری تھنگ دیئر. کسی ایسے اللہ والے کے پاس جائیں کہ پہلی دفعہ میں آپ کے چہروں کو زندگی کو تبدیل کرے. مناظر پیر شیر پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی. کیا کرنا پیر پکڑ کے ڈھونکے مارنی ہم جو تبدیل نہ کرے انسان کیا زہر کو اور باطن کو بھی تو مزہ نہیں ہے نا اس کا. اللہ ظاہر تبدیل کر دے تو کل انشاءاللہ باطن بھی تبدیل کر دیتے. پوری میں جب چل پڑتے ہیں تو اللہ راستہ دکھاتے رہتے ہیں، انسان گرتے رہتا ہے پڑھتے رہتا ہے، گرتا رہتا ہے پڑھتے رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. بس طاقت کیوں دے کہ ہم نے مخالفت کرنی ہے اور اس چیز کو نبی کے خلاف ہے. ہم نے نہ تہذیب لینی ہے، نہ باتیں لینی ہے، نہ کلچر لینا ہے، نہ ملک لینا ہے، نہ جسم لینا ہے. ہمارے پاس رزق ہونا ہی نہیں چاہیے کہ ایمان کے وقت ہمارے پاس کلمہ نہ ہو، اور کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ نے اس کو منافق کہا، ہوگا ہی نہیں. میں آپ کو بتا دوں، جس نے اس چیز کو بیچا اس پہ دنیا غالب ہے. اللہ پاک یہ چند باتیں جو میں نے عرض کی ہیں اللہ نے کلائی ہیں مجھ سے، مجھے بھی اس پہ عمل کرنے کی توفیق سے ہماری کمیوں کو دور فرمائے. سچا ہمیں عاشق رسول بنائے جس میں ہماری کامیابی ہے، اور کوشش کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی والواجی وعاد المؤمنین وذریته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطونا ومدنا كل ذلك عندنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا جنة مع الأبرار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وحشرنا يوم القيامة مع الإيمان.
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم استقبلنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا بزمرته يا كريم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا دافع البليات ادفع بلياتنا يا شافي الأمراض اشفى مرادنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله